اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ جب آئے ان کے پاس کوئی نشانی قالو اب یہ جو اکابر ہے نا کیا فرمایا کہ موحدوں تمہارے خلاف کیس بھی ہوں گے، بڑوں بڑے بیٹکیں کریں گے اور شکایتیں لگے گی، لیکن تم نے اگر مسئلے پہ ڈٹے رہے وہاں جب تمہیں بلائے نا وہاں بھی مسئلہ بیان کرو۔ یہ نہیں ہے کہ معذرتیں کرو، نہیں جی آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ کیوں نہیں کروں، مانڈ کے رکھو۔ ایس ایچ او ایس پی وہاں کوئی آدمی ہو وہ اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور مسئلہ بیان کرو، ہاں بھائی یہ مسئلہ ہے، ہم یہ کہتی ہے، یہ کہتی ہے، ہمارا یہ بہانے سے اس کو بھی مسئلہ سمجھاؤ۔ یہ جتنے وڈیرے ہوں گے بسا اوقات جب تم مسئلہ بیان کرو گے اب ان کے دو طائفے بن جائیں گے، انہیں دو طائفوں کا ذکر ہے۔ ان کے سامنے مسئلہ بیان کرو دو طائفے بن جائیں گے، انہیں دو طائفے کون کون سے ہوں گے؟ ایک تو پکے بے ایمان رہ جائیں گے اور دوسرے جو ہیں منیب، وہ مسئلہ سمجھ بھی جائیں گے، کافی حد تک وہ دشمنی بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ اب دیکھو بڑیروں کی پہلی قسم آ رہی ہے، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ جب آیت آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، نشانی سے مراد برہان وحجت قاطعہ، کوئی قطعی دلائل سے مسئلہ بیان کیا جائے، قالو کہتے ہیں، یہ کون کہتے ہو؟ اکابر مجرمی، وہی کہتے ہیں بڑے، لن نؤمنا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ دیے جائیں مثل ما اوتیا رسول اللہ۔ اس کے دو معنی، ایک معنی جے حتیٰ کہ دیے جائیں ہم مثل اس کے کہ دیے گئے اللہ کے رسول۔ وہ اکابرہ مجرمی کیا کہتے ہیں؟ ہمیں بھی وہی چیز ملے جو رسولوں کو ملی ہے، یعنی ہم پہ بھی وہی آنی چاہیے تب ہم مانیں گے، ایسے متکبر ہوتے ہیں۔ اور دوسرا مثل ما اوتیا رسول اللہ، اکابر کا ذہن یہ ہوتا ہے ہمارے مولوی بھی وہی مسئلہ بیان کریں خوش آمدی، ما اوتیا جیسے وہ رسول اللہ حق بیان کرنے والے مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ہمارے مولوی بھی کوئی اسی طرح کے مسئلے سنائیں ہمیں۔ لیکن اصل معنی اس کا پہلا ہے۔ دوسرا استنباط ہے اللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، اس موقع کو جو کرتا ہے پیغام اپنا، یجعل کرتا ہے پیغام اپنا، رکھتا ہے پیغام اپنا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کس کو رسالت کے لیے چننا ہے، پیغامبری کے لیے چننا ہے، وہی اہلیت جانتا ہے۔ سمجھے؟ کون اہلیت جانتا ہے؟ اللہ، ہاں کہ کس کو رسول بنانا ہے کس کو نہیں۔ یہ جو چودھری کہہ رہے ہیں مثل ما اوتیا ہمیں بھی مل جائے، تو مطلب ہے ہم خود رسول ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہی سمجھا ہوتا ہے بھئی پگڑیوں والے ہم ہیں تو رسول بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ پیچھے بھی کہتے تھے مکے اور طائف کا بڑے جو ملک ہیں ان کو نبوت کیوں نہیں ملی، یہاں مجھے خود نبی بننا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں چودھریوں سنبھل کے رہو، ہاں تمہارے جیسے بے ایمانوں کو اللہ رسول نہیں بناتا۔ اللہ کو پتہ ہے رسالت کا کون لائق ہے اور کون نہیں ہے۔ حیث یجعل رسالتہ، سبحان اللہ۔ او اوپر دیکھو، ایک تو حاشیے بڑے کام کے رہ رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن حاشیے پڑھیں سارے تو بیٹھے ادھر ہی رہیں گے۔ جی آج جتنا ہو رہا ہے اتنا باقی خود پڑھو۔ یہ لَيَمْكُرُوا فِيهَا ما يَمْكُرُونَ کیا معنی ہے؟ المراد بالمکر ہا ہنا دعاؤہم الی الضلالہ، گمراہی کی طرف بلانا ہے۔ کیسے؟ بے
والفعالے چکنی چپڑی سونے والی باتیں اور فعل اور میٹھی میٹھی زبانیں. چکنی چپڑی افعال پہ بھی سونا چڑھا ہوا. اسی کو حدیث میں کہا ہے نا کہ یقولون من قول خیر البریہ، یہی سونا ہوگا. اور قلوبہم قلوب الذئاب السنتہم احلی من السکر، گوڑ گوڑ اور سینے ان کے بھیڑیوں سے بھی بدتر. یہ آگے لأنہم اقدروا علی الفساد والتحیل والمکر لریاستہم وسعت ارزاقہم. یہ جو اکابر ہوتے ہیں، ایم این اے، چودھری، ملک، سردار، خان حضرات، یہ زیادہ بدماشی کر سکتے ہیں اس لیے کہ علاقے میں ان کی ایک تو ویلیو ہوتی ہے لریاستہم وسعت ارزاقہم، اور ان کے پاس پیسہ شیسا بھی بہت ہوتا ہے، اور ان کے ضعفاء وغیرہ وہ بھی ان کے تابع بنے ہوتے ہیں، روٹی شوٹی چائے شائے کھانے پینے کے لیے. اس لیے بغوی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس نے بنایا اتباع رسول کو ضعیف، رسولوں کے متبع غریب لوگ ہوتے ہیں، چودھری خان ملک سردار نہیں ہوتے. وَاتَّبَعَ الْأَرْذَلُونَ وَجَعَلَ فُسَّاقَهُمْ اکابرہم. تو ان کے اکابر کو فاسق بنایا، فاسقوں کو اکابر بنایا. وَقَدْ كَانَ جَلَسَ عَلَى طریق مکہ، یہ چار بزرگ تھے جو مکہ کے راستے پہ بیٹھتے تھے. لِيَصْرِفُ النَّاسَ عَنِ الْإِيمَانِ بِالرَّسُولِ. یہ جو اکابر تھے مکہ کے اکابر، چار بزرگ تھے جو مکہ کے راستوں پہ بیٹھتے تھے چاروں طرف، اور ان کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو منع کرنا کہ رسول کو نہیں ماننا. یقولون لکل، ہر ایک کو کہتے تھے جو آنے والا ہوتا، ایاک وہذا الرجل، اس آدمی سے بچ کے رہنا. فإنہ ساحر کاہن کذاب. فتوی اکٹھے، انہ ساحر کاہن کذاب، یہ جادوگر ہے، کاہن ہے اور کذاب ہے. یہ مکہ والے ڈیوٹی دیتے تھے، چار بندے پورے راہوں پہ بیٹھتے اور بے ایمان روکتے تھے کہ اس نبی کی بات نہیں ماننی. یہ پراپاگنڈا یہ اسی طرح ہوگا آپ کے ساتھ بھی. یہ نہ خوش ہونا کہ تمہیں ہار گلے میں ڈالیں گے. مسئلہ بیان ہویا تو ایک دفعہ کاڑ ہوگی اوپر نیچے سے. اور چھپے ہوئے مسئلے بیان کرنا جو مولویوں نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، تو ان کھنڈرات کو آباد کرنا اور مشکل ہے. نئی زمین مل جائے تو آسان ہے، لیکن جہاں پرانے بزرگ بیٹھے ہیں نا 80 سال والے، اور جدی پشتی محکمہ اور بابا بنے ہوئے، وہاں توحید چل ہی نہیں سکتی. وہاں وہی اکابر مجرمیا چلیں گے. وما یشعرون. ادھر پنڈی کے ساتھ ایک جگہ ہے، وہاں ایک مولوی صاحب پورا پرانا رہ رہا تھا. تو اس نے تقریر میری ایک دو سنی، تھا تو وہ شیخ کا شاگرد لیکن بدعتیں سب کرتا، پورے محلے کی بدعات کا ٹھیکیدار تھا مکمل. خیر اس نے تقریر سنی تو بظاہر اس کو ہدایت مل گئی. وہ توبہ طیب بھی ہوا، سب کے سامنے توبہ کا اعلان بھی کیا کہ میں نے آج تک یہ بدعتیں کی ہیں، اس کے بعد میں توبہ کر رہا ہوں. سب لوگوں کو بتایا. لیکن بعد میں ایک دو دفعہ ملا تو بہت پریشان تھا. کہتے ہیں بدعات تو میں نے چھوڑی ہیں، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اب روٹی بھی مجھے کوئی نہیں دیتا. روٹی کا مسئلہ بھی بنتا ہے.
نہ کوئی پیسے دیتے ہیں. پہلے تو ہم لے لیتے تھے یہ کل کے پیسے ہیں، یہ ختم کے یہ اتنے ہیں، دم کے بھی لے. اب تو کوئی نہیں دیتا. میں نے کہا تھوڑا تکڑا ہو کے رہے. یہ نہیں ہے کہ بدعت ادھر سے چھوڑ دیے تو ادھر سے اوپر سے آسمان سے کوئی نوٹ آنے شروع ہو جائیں گے. امتحان بھی ہوگا نا بھائی. یہ تو نہیں ہے بلا نبلونکم من الخوف ہے. تو یہی تو دھوکہ لگ جاتا ہے جی. میں نیکی کی طرف آیا تو ہمارا ایک ساتھی تھا ابھی بھی ہے جنگ کا، وہ رافضی تھا، کٹر مسلمان ہوگی. مسلمان ہوا تو اس کے بھائی بھی مر گئے، بہنیں بھی مر گئیں، ڈنگر بھی مر گئے، مواشی بھی مر گئے. سارے شیعے اس کے پیچھے لگ گئے. انہوں نے کہا دیکھے یہ ماما پاکا نو چھوڑے ہی نا، سارا گھر تباہ ہو گئی ہے، ڈنگر جا رہے ہیں اور بھائی سارا گھر تیرا خراب، یہ امام پاکوں کو آپ نے چھوڑے. وہ بڑا پریشان تھا. تو دورے میں ہمارے ساتھ تھا، تو استاد جی کے پاس گیا تھا کہ یہ میرا معاملہ ہے. استاد جی نے اسے وہ آیت دکھائی وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. فرمایا یہ ذرا پڑھ. یہ پڑھ کے پھر بڑا مطمئن ہو گیا. کہتے ہیں اگر یہ آیت مجھے نہ دکھاتے تو ممکن تھا کہ میں پھر رافضی ہونے کا اعلان کر دیتا، کیونکہ اتنے وسوسے اور اتنی چیزیں آئیں. تو یہ چیزیں آئیں گی لیکن تکڑا ہو کے رہنا ہے اور مسئلہ بیان کرنے پہ پکا رہنا ہے. آپ دیکھو وَهُمْ يَعْتَرِفُونَ بِفَضْلِهِ وَشَرْفِهِ وَنَسَبِهِ. حالانکہ وہ لوگ آپ کے فضل، شرف اور نسب اور طہارت بیتی، آپ کے گھر کی طہارت کو جانتے تھے. سمجھے؟ ہاں. اور وہ وہی سے پہلے آپ کو کیا کہتے تھے؟ الامین. اور اعتراف کرتے تھے اس کا رئیس کفار ابو سفیان. جب ہراکل نے پوچھا تھا روم کے بادشاہ نے کیف نسبہ فیکم قال ہوا فینا ذو نسب، اس نے پوچھا اس کا نسب کیسا ہے؟ کہنے لگا وہ اعلیٰ نسب کا آدمی ہے. دیکھ رہے ہو یا نہیں؟ قال حل کنتم، تو اس نے کہا ہراکل نے کیا تم تہمت لگاتے ہو اس کو کذب کے ساتھ؟ قبل ان یقول ما قال، نبوت کے دعوی سے پہلے. قال للحدیث بے تو قال لا، ابو سفیان نے کہا جی نہیں، لمبی حدیث ہے جس سے بادشاہ روم نے آپ کی طہارت صفات، صدق اور نبوت، صحت نبوت سے کا استدلال کیا. ابن کثیر کہتا ہے تو مطلب ہے آپ کے ذاتی بھی کوئی ان کو اعتراض نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بے ایمان ہر جگہ پہ بھرپور مخالفت کر رہے تھے. یہ اکابر مجرمیہ، یہی ان کے مکر ہیں. اور وما یمکرون، اور نہیں مکر کرتے الا بانفسہم، مگر اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی وبال انہی پہ پڑتا ہے اور جانتے نہیں ہیں. آگے آ گیا کہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہی ملے جو رسولوں کو ملا. اللہ فرماتی ہیں رسالت میں وہاں رکھتا ہوں جہاں لیاقت ہوتی ہے، اور یہ میرا کام ہے. سیصیب الذین اجرموا، تخویف اخروی ہے، ضرور ملے گا الذین اجرموا، ان کو جنہوں نے جرم کیا ہے. یہ جرم کون سا ہے؟ استکبار والا. اجرموا کون سا؟ استکبار والا. الجزاء من جنس العمل، جرم استکبار کا کیا تو سزا صغار کی ملے گی. بڑے بنے ہیں تو صغار، صغار کہتے ہیں ذلت، ذلیل کرنا، تو ضرور پہنچے گی ان کو جنہوں نے جرم کے اوپر کیا لکھا ہے؟ بولو سبب صغار. اور نیچے کیا لکھا ہے؟ یہ جرم استکبار والا، یہ بڑا بننے والا، تکبر والا. دیکھو بھائی، اجرمو
صغار عند اللہ، اس صغار عند اللہ کے دو معنی ہیں، ذلت حشر میں، عند اللہ قیامت کے دن حشر میں، اور دوسرا معنی صغار من عند اللہ، ذلت اللہ کی طرف سے، وعذاب شدید، اور عذاب سخت، بما کانوا یمکرون، بسبب اس کے کہ تھے وہ تدبیریں کرتے، ان کو ان منصوبوں پہ یہ عذاب ملے گا